حضرات گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین، ہمارا جو درس گزشتہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ کے جنت میں رہنے اور جنت سے اتارے جانے، آپ کی توبہ کی قبولیت کو ہم نے سماعت کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں جب اتارا تو میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے، حضرت حوا علیہ السلام عرفات یعنی جدہ میں اترے، عرفات میں دعا قبول ہوئی دونوں کی۔ اب چونکہ آپ جنت سے تشریف لائے تھے تو چند چیزیں اپنے ساتھ لے آئے، اس کو ہم پہلے ذکر کیے ہیں، پھر مزید یہاں پر اس کی وضاحت ہوگی۔ ایک تو حجر اسود لے آئے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو آپ کے پاس رہا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہا ہے اس کے اندر، دیکھیے کیا بیان کر رہا ہے۔ عموماً یہ جو ہے قاضی صاحبان نکاح کے موقع پر پڑھتے ہیں، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی نکاح کے موقع پر، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تم ڈرو اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی ذات سے، ایک نفس۔ مقصود بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اوپر بیان کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب زمین ویران تھی، زمین ہزاروں سال انسان کی آمد سے پہلے بن چکی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر آئے پہلی مرتبہ، تو اللہ اپنے مقصود کو بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک ذات حضرت آدم سے سب کی تمہاری تخلیق فرما دی، وخلق منہا زوجہا، اس ایک ذات سے پھر ان کی بیوی بنا دی، وبث منہما رجالا کثیرا، اور ان دونوں سے خوب انسانوں کو پھیلا دیا اللہ، وبث منہما، ان دونوں سے، حضرت آدم سے، حضرت حوا سے، وبث منہما رجالا کثیرا، بہت زیادہ۔ واتقوا اللہ الذی، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو، تساءلون بہ والارحام، جس سے جو ہے اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہو کہ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے ڈرو۔ یہاں مقصود کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین کو آباد کرنا چاہا تو دونوں سے آباد کر دیا، دونوں سے آباد کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو پہلے ان کو یہ ذہن میں تھا میری دعا قبول ہوئی یا نہ قبول ہوئی، وہ جب مژدہ سنا دیا گیا کہ ہاں دعا قبول ہو گئی، گزشتہ آپ سماعت کر لیے، تو اب ان کا ذہن ادھر آ گیا کہ اب آبادی کیسے آباد کریں، یہ بستی کیسے، یہ دنیا جو خلیفہ بنا یہ کیسے بنے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کے ملنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا جانتے ہو؟ ساری یہ مخلوق جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس وقت جو ہے ہوتا یہ تھا کہ اللہ چاہتا یہ تھا کہ یہ سارے انسان اس پر آباد ہو۔ اب اوپر سے تو اتارنا نہیں ہے، اوپر سے الگ سے اتارنا نہیں ہے انسانوں کو، یا پھر اور کہیں سے لے آنا نہیں ہے، فرشتوں کو کن فیکون کے تحت بنا دیا، مگر انسان کی تخلیق ذرا غور کرو، اسی انسان حضرت حوا حضرت آدم سے بنانا ہے تو کیسے آباد ہونا ہے؟ موت بھی ہے اس کے اندر، حیات بھی ہے، موت بھی ہے، جلد سے جلد اس کو آباد کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ ہر دن حضرت آدم اور حضرت حوا سے جو ہے دو جوڑیاں بناتا، دو جوڑیاں بناتا، دو جوڑیاں آغاز ہو گیا، اور جیسے ہی جو ہے پیدا ہوتے ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی کہ بہت جلدی بڑھ جاتے تھے، بہت جلدی بڑے ہو جاتے، جلدی ان کی عمر نہیں بڑھتی، مگر جو وہ قد و قامت کے حساب سے خود حضرت آدم علیہ السلام کی قد و قامت 60 گز
40 گز 60 گز معمولی بات نہیں، ہمارے 4 مینار سے اور زیادہ اونچے، اتنے طویل حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام لمبے لمبے ہو گئے۔ اب ہماری قد کم ہوتے ہوتے یہ 6 فٹ کے اندر ہم آ گئے، اور ہماری عمریں بھی ختم، عمریں ہماری 70 سال تک ہماری عمر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اس زمانے میں 1000 برس کی عمر، دونوں میں کتنا فرق ہے ذرا غور کرو، ادھر 1000 برس، ادھر جو ہے 70 برس۔ اب قیامت تک یہی عمر رہے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کی عمر 70 برس۔ اب 70 برس سے کوئی زیادہ اور بھی کراس کر لیتا ہے، 100 تک پہنچتے ہیں بڑی مشکل سے، اور بعض ایسے ہیں لاکھوں میں کروڑوں میں ایک ہے 100 سے زائد بھی عمر مل جاتی ہے، مگر حقیقت میں تعداد میجارٹی جو دیکھا جائے تو 70 برس کی عمر ہے ہمارے لیے۔ اور یہاں یاد رکھو کہ مقصود خدابندی کیا ہے، اس کو اب ذرا غور کرو، اس کو اس دنیا کو آباد کرنا ہے تو روزانہ 4 بچے پیدا ہو رہے ہیں، 4، 2 صبح 2 شام، صبح ایک لڑکا ایک شام ایک لڑکی، صبح ایک لڑکا ایک شام ایک لڑکی، پھر ان کے کھانے کے مسائل، زندگی بسر کرنے کے مسائل۔ پہلا کام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے لباس کا کام کیا، لباس کا، پھر زراعت کا، غذاؤں کا مسئلہ۔ اب اترے تو یہاں تھے عرب کے اندر، اب عرب میں نہ پانی ہے، نہ چشمے ہیں، نہ کنویں ہیں، نہ ندی ہیں، نہ تالاب ہیں، پھر زندگی گزارے کیسے عرب کے اندر؟ پھر انسان کے لیے رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھو کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کام اگر دنیا میں کیا ہے تو ایک پہلا کام یہ کیا ہے، جانتے ہو وہ کیا کام تھا؟ وہ اللہ کا گھر بنانا تھا۔ قرآن کریم بیان، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اپنا گھر انہوں نے نہیں بنایا، پہلے اپنا مکان نہیں بنایا، بلکہ مکان بنایا کس کا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مکہ کے اندر، ببکۃ مبارکہ، برکت والا مقام جو بنایا، سب سے پہلا گھر اللہ کا گھر ہے، جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اگر کوئی مکان بنایا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام، انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم نے مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے فرمائی، پہلی تعمیر بھی سب سے پہلے، اپنا گھر نہیں بنایا، وہ مکان بنا۔ کیوں؟ ساتھ میں حجر اسود لے آئے تھے، عبادت کی ضرورت ہے۔ مقصود انسانی کیا ہے جانتے ہو؟ مقصود انسانی یہ کچھ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ قرآن کریم میں بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورج کی تخلیق کا مقصود کیا ہے؟ روشنی دینا۔ چاند کی تخلیق کا مقصود کیا ہے؟ وہ بھی روشنی دینا، وقت بتانا۔ ستاروں کی تخلیق کا مقصود کیا ہے؟ روشنی دیتے ہوئے یہ کائنات کو مزین کرنا۔ ہر چیز اپنے اپنے مقصد کے تحت گامزن ہے۔ انسان کی تخلیق کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصود کیا ہے؟ وہ مقصود پہلے آپ نے وہ ادا کیا، کھانے پینے کا انتظام بعد میں ہوا، اپنے گھر کا انتظام بعد میں ہوا، اور دیگر چیزوں کا انتظام بعد میں ہوا۔ سب سے پہلے اگر کوئی کام ہوا ہے تو عبادت کا مقصود پہلا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مقصود بیان کیا قرآن کریم میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جو ہے انسان اور جن کی تخلیق نہیں کی ہے مگر کیوں کی ہے؟ تاکہ وہ میری عبادت کرے، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اگر آج ہم بھول جاتے ہیں عبادت کو، عبادت نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، شریعت کے پابند نہیں ہیں، تو گویا ہم مقصود خدا سے ہٹے ہوئے ہیں۔ چاند و سورج ہٹے ہوئے نہیں ہیں، ستارے ہٹے ہوئے نہیں ہیں، کوئی کائنات کی کوئی مخلوق ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ شیطان اور جن کو چھوڑ دیا جائے تو ہم ہی ہٹے ہوئے ہیں صرف۔ اگر ہم عبادت ترک کرتے ہیں تو ہم ہٹے ہوئے مقصود خدا سے، سمجھ لو۔ مقصود خدا تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر میرے بندے عبادت کرے، میرے بندے، ایک مقصد۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آئے، آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اپنے ہاتھ سے۔
خانہ کعبہ کی تعمیر فرمانے کے بعد اب یہاں تو رہ نہیں سکتے. مصر، بیت المقدس، ادھر ایریمیا ہے، چونکہ وہاں ہرا بھرا ہے، نہریں ہیں، ندیاں ہیں، تالاب ہیں، پانی ہے، سب کچھ وہاں پر ہے. اور پانی کے ذریعے ہی ہوتا یہ ہے کہ زراعت ہوتی ہے. اور خاص بات حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق مؤرخین لکھتے ہیں کہ آپ صرف بارش جو برستی وہی پانی پیا کرتے تھے، بارش جو برسا کرتی تھی وہی پانی پیا کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام. تو اب روزانہ 4 بچے پیدا ہونا معمولی بات نہیں ہے. 4 بچے. آج ہم ذرا غور کرو، خدا چاہتا یہ ہے کہ میرے بندوں سے یہ زمین آباد ہو. اور قاضی صاحب حدیث سناتے کیا ہیں معلوم ہے، جانتے ہو، جس وقت ہمارا یہاں جتنے لوگوں کا نکاح ہوا ہے اور ہونے والا ہے تو وہ لوگوں کی پہلی حدیث جو حضور کی حدیث سنائی جاتی ہے کیا؟ تزوج الودود الولود. کیا ہے تزوج الودود الولود؟ یعنی ایسی خاتون سے تم نکاح کرو جو زیادہ بچے دینے والی اور محبت کرنے والی ہو. یہ حکم ہے. مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ 2 بچے پیدا ہوتے ہی ذہن یہ ہمارا مفلوج ایسا مفلوج ہو گیا، ہم ان کی کیسے پرورش کریں گے، ان کے لیے غذائیں کہاں سے فراہم کریں گے، ان کی زندگی کے گزر بسر کے لیے راہیں کہاں سے لائیں گے. یہ جو ہمارا ذہن میں بات پیدا ہو رہی ہے، ہمارے ذہن میں آج خاص کر یہ 10 سال میں 10-20 سال کے اندر یہ جو فکر بنتے جا رہی ہے مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ جو فکر بن جا رہی ہے ہماری، سب سے خطرناک فکر ہے. جو اللہ چاہتا ہے، رسول جو چاہتے ہیں، اس کی مخالفت میں فکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فرمایا خالق میں، مالک میں، رازق میں، رب العالمین میں. پھر ہمارے ذہن میں بات کہ میں کیسے کھلاؤں گا، میں کیسے ان کی پرورش کروں گا، اور طرح طرح کے باتیں کر کے اس احادیث شریفہ اور قرآنی آیات کا رد کرنے کی طرف جو جا رہے ہیں، یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی خطا، بہت بڑا جرم ہے. جو ایسا عمل کر رہے ہیں اور ایسی فکر جو دے رہے ہیں، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، چاہے اور کوئی ہو، خدا کیا چاہ رہا ہے؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. ساری زمین کو بھر رہا ہے اللہ تعالیٰ، انسانیت سے بھر رہا ہے. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں تم ایسی خاتون سے نکاح کرو جو خوب بچے دینے والی اور محبت کرنے والی ہو. تو یہاں یاد رکھو کہ میرے بھائیوں، اگر ہم اس فکر سے الگ ہیں تو گویا خدا اور رسول کی فکر سے الگ ہیں. یاد رکھو ہماری فکر غلط ہے، ہماری سوچ غلط ہے. 20 سال میں یہ جو حالت ہو گئی ہندوستان کے اندر، خاص کر دوسرے ممالک کا نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، غیروں کے بچے زیادہ ہو رہے ہیں اب مسلمان بچوں کے مقابل میں. اب حالت یہ ہے، پہلے نہیں تھا یہ حال، کیونکہ ہم ان کے ساتھ میل و ملاپ ہم نے زیادہ رکھا. فکر وہ بنتے گئی، کھائیں گے کیا، رہیں گے کیا. ارے کھلانا اللہ کا کام ہے، پلانا اللہ کا کام ہے، رزاق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رب العالمین سب وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. یاد رکھو یہ ہماری غلط سوچ اور غلط فکر ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام جب آئے، روزانہ صبح 2 بچے ہوتے ہیں اور شام میں 2 بچے ہوتے ہوں گے، تو حضرت حوا علیہ السلام کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی قوت وہ دیا تھا، کتنی قوت و طاقت دی تھی. غور کرو. پھر ان کی پرورش کا مسئلہ غور کرو. کیا وہ بچے بیمار نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا ان بچوں سے محبت نہیں ہوگی؟ کیا ان کے بچوں کی پرورش کا معاملہ نہیں ہے؟ کون کیا؟ ذرا غور کرو. کہاں رہے؟ کیا مکانات الگ الگ بنے ہوئے تھے؟ کیا بلڈنگیں بنی ہوئی تھی؟ کس نے پالا؟ کس نے ان کو حیات دی؟ غور یہاں نہیں کر رہے ہم، کس نے ان کو حیات دی؟ ان کی عمریں کیسے 1000 برس، اب تو کچھ بھی عمر نہیں ہے.
اب تو دوائیاں غذائیں الگ الگ مختلف ہو چکی ہیں، اس زمانے میں کیا تھا؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو تربیت دی، سب سے پہلے زراعت کی تربیت دی تاکہ غذائیں عام ہو جائیں۔ غذا ضروری ہے، غذا اپنی اولاد کو تربیت، زراعت کا کام۔ وہاں سے جو بیج لائے تھے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ، پہلا کام تو یہ کیا کہ حجر اسود لگا کر خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے فرما دی اللہ کا حکم ماننے کے ساتھ۔ پھر دوسرا، اب وہاں سے جو بیجے لائے تھے آپ نے، یہاں پر جو بیج لائے تھے، اپنی اولاد کو زراعت کھیتی کا طریقہ آپ نے بتایا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سب کچھ سکھا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آنے سے پہلے دنیا میں آپ جانتے ہو، یہاں پر بیٹھے ہوئے یہاں شہری کو اگر جو ہے کہا جائے کہ تم جو ہے انگور پیر کے بتاؤ، یا انگور کی کاشتکاری کرو، یا اور کسی پھل کی کاشتکاری کرو، نہیں آتا آپ شہری کو کیا کرنا، کیا کیا جائے، ادرک کی کاشتکاری کی جائے، نہیں آتا، نہیں معلوم ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء، سب سکھایا، یہ بھی سکھایا، نہ جہاں نام سکھائے وہاں پر سیکھ کر آ گئے تھے، اپنے اولاد کو تربیت فرما دی۔ اب یہاں بہت اہم 1000 سال میں بہت سارے واقعات ہیں، چونکہ ہم کو ادھر نہیں جانا ہے، اختصار کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو اہم واقعہ پیش آیا، جس کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اہم واقعہ، وہ کیوں بیان کر رہا ہے جانتے ہو؟ دیکھو، ایک تو شیطان، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان وہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں وسوسے، حضرت ابا علیہ السلام کے ذہن میں وسوسے ڈالا اور جنت سے انہیں دنیا میں لے آیا۔ فَتَابَ عَلَيْهِمَا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما دی۔ دوسرا، اب یہاں کیا ہوا جانتے ہو؟ حضرت آدم کی اولاد کے اندر، آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو بچے پرورش پاتے، ان کے نکاح کا انتظام ایسا تھا، صبح میں جو 2 بچے پیدا ہوتے، لڑکا اور لڑکی ایک، تو ان کا نکاح کا معاملہ ایسا ہوتا، صبح کے لڑکا اور شام کی لڑکی، اور شام کا لڑکا صبح کی لڑکی کے ساتھ نکاح متعین، یہ قانون تھا۔ اب تو قانون جو ہے الگ معلوم ہی ہے آپ کو، بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں، حرام ہے، وہ قانون تھا، دستور تھا، اصول تھا یہ۔ اب اصول چلتا آ رہا ہے، اچانک یہ ہوا کہ 2 بچے ایسے پیدا ہوئے جن کا نام ایک قابل، ایک کا نام حابل۔ قرآن بیان کر رہا ہے، ایک رکوع کا واقعہ پورا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، پورا واقعہ بیان کیا 6 پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، پورا واقعہ دونوں کا کیا ہوا، اصل فتنہ کہاں سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا۔ نوجوانوں ذرا یہاں غور کر لو اور اپنی حفاظت کرو، نوجوان ہو یا اور شادی شدہ ہو، ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے بات، ہر ایک کے لیے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم محفوظ ہیں، ہم محفوظ ہیں سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ذرا غور کرو۔ ہوا یہ کہ صبح میں جو بچہ پیدا ہوا اور شام میں جو بچہ پیدا ہوا، قابل اور حابل پیدا ہوئے، تو قابل نے کہا میرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی میں اس سے نکاح کروں گا۔ قانون تو یہ نہیں تھا، شریعت کا قانون، حضرت آدم کی شریعت کا قانون یہ نہیں تھا، قانون کے خلاف کہنے لگا۔ کیوں؟ وہ خوبصورت تھی، آزمائش، اللہ کا امتحان۔ حضرت آدم نے خوب سمجھایا، نہیں سمجھ میں آ رہی بات، ضد پر اڑا رہا قابل۔ حابل تو خاموش رہے، بات کو مانتے رہے، مگر دستور کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو حضرت آدم نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم کیا کرو، اللہ کے دربار میں صدقہ پیش کرو، اگر صدقہ قبول ہے تو ٹھیک ہے، پھر ایسا کر لینا۔ ہر 2 صدقے کے لیے تیار ہو گئے، قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کی اولاد کا واقعہ لوگوں کو سناؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، دونوں نے قربانی پیش کی۔ قابل کیا کرتا تھا جانتے ہو؟ قابل وہ شخص تھا جو قتل کرنے والا، وہ شخص جو کیا کرتا تھا اس زمانے میں، وہ زراعت کیا کرتا تھا۔ حابل کیا کرتے تھے؟ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو دونوں نے اپنا صدقہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے،
پہاڑ پر لے گئے، لے جا کر رکھ دیا، ادھر ایک کی قربانی فتقبل من احدہما، ان میں کے ایک کی قربانی حضرت حابل کی قبول ہوئی، ولم يتقبل من الاخر، قابل کی قبول نہیں ہوئی۔ جو اناج لے جا کر رکھا گیا تھا قبولیت کیسا، آج تو ہمارے کو پتہ ہی نہیں چلتا قبول ہوا ہی نہیں ہوا۔ حضور نبی یہاں صحن میں رکھ لے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پوچھا گیا یا رسول اللہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی سو ہم کو کیسے پتہ چلنا، کیسا پتہ چلنا؟ اس زمانے میں تو معلوم ہے کہ ادھر آگ آ رہی جلا دے رہی تو قبول ہو گیا معلوم، آگ آئی جلا دی تو سمجھ لینا کہ یہ قبول ہے، آگ نہیں جلائی تو سمجھ لینا کہ ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ وہاں حابل کی قبول ہوئی، معلوم ہو رہا ہے آگ آئی جلا دیا آسمان سے، حابل کی نہیں۔ اللہ کے رسول کے دربار میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم عبادتیں تو کرتے ہیں مگر قبولیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا، ہم تو کر رہے ہیں یا رسول اللہ، قبول ہوا سو ہمیں کیسے پتا چلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول نے ایک مختصر اور جامع جملہ جو ارشاد فرمایا، دل میں بٹھا لو، ہمیشہ ذہن میں رکھ لو۔ اللہ کے رسول نے کہا تم عبادت کرنے کے بعد تمہارا دل مطمئن ہو کہ میں نے صحیح طور پر آج عبادت کی ہے، عبادت صحیح طور پر کی ہے، یہ اطمینان ملنا خود تمہاری عبادت کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ سمجھ لو کہ آپ نے ظہر کی نماز ادا پڑھا کر لی، ماشاءاللہ سکون مل گیا مجھے، میں نے قربانی دے دی، ماشاءاللہ مجھے سکون مل گیا ہے، میں نے حج ادا کیا، ماشاءاللہ مجھے سکون مل گیا ہے۔ یہ سکون دل مطمئن ہو گیا تو سمجھ لو کہ عبادت مقبول۔ کتنا چھوٹا نسخہ اور کتنا پیارا، کتنا ہر مسئلے کا حل ہے اس کے اندر، میرے آقا پر قربان جائے ہم، ہر مسئلے کا حل، ورنہ لوگ دیوانے ہو جاتے، لوگ دیوانے ہو جاتے، لوگ دیوانے ہو جاتے۔ کوئی گناہ ہو جائے، بڑا گناہ ہوا، بہت بڑا گناہ ہوا، کسی کے سامنے بیان کرنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، چھپائے ہوئے، اب اللہ کے دربار میں رو رہے پروردگار، اتنا روئے روئے دل مطمئن ہو گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، تو یہی تمہارے لیے اطمینان ہے، یاد رکھ لو۔ تو یہ کتنا بڑا قاعدہ قانون ہے۔ اب وہاں قبولیت کے بعد بھی آپ کو نوجوانوں خاص بات یاد رکھو، اس وقت قابل برداشت نہیں کیا، اس نے کہا کہ یہ تو الگ بات ہے، کوئی چکر ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو میں قبول ہی نہیں کرتا۔ ذہن میں رکھ لیا میں تو نکاح کروں گا تو اس سے نکاح کروں گا، شریعت کا کوئی تعلق ہی نہیں اب مجھے، آدم کی شریعت کا کوئی تعلق نہیں۔ والد گرامی اس وقت وہاں سے خانہ کعبہ کی طرف چلے گئے، حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف چلے گئے۔ اب نگران کار تو وہی ہے نا بھائی، خانہ کعبہ کی تعمیر کر دینے کے بعد عبادت کرنا ہے، وہ مرکز عبادت ہے، مرکز عبادت ہے، جس کی طرف رخ کر کے وہ خدا نہیں ہے۔ کوئی خانہ کعبہ کو سجدہ کرتا ہے تو مسلمان باقی نہیں رہتا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے ہم کو، سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، رخ وہ ہے، سمت وہ ہے، جہت وہ ہے۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام ادھر چلے گئے تو اس نے دیکھا کہ کرے کیا، آخر بدلہ تو لینا ہے، بدلہ تو لینا ہے، بدلے کی آگ اس طرح، اور میرا نکاح تب ہی ہوگا، اس کو ختم کر دوں۔ ختم کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، مرڈر کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، معلوم تو ہونا چاہیے نا، مارن تو کیسے مارے، کیسے ختم کرے۔ یہاں بیٹھے ہوئے اگر اس کے اندر کسی کو مرڈر کرنے کے لیے کہا جائے تو نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اب تو معلوم ہو گیا، پھر بھی وہ شوٹر بہت ماہر ہوتے ہیں، مارنے والے بڑے ماہر ہوتے ہیں، ہر ایک مارتا نہیں، دفاع کرتا ہے انہیں۔ تو اس نے کیا کیا جانتے ہو؟ قابل نے کیا کیا؟ اللہ کی آزمائش دیکھی، اللہ کی آزمائش اور امتحان ہوا۔ یہ ایک کبا پہلا مر گیا، مرنے کے بعد مر گیا، کیسے مارا جانتے ہو؟ کبے کو خود ایک دوسرے کبے نے مار ڈالا، ایک وزنی پتھر اس پر ڈال دیا، اس طرح مار دیا۔ مارنے کے بعد بے سود ہو کر پڑ گیا کبا، یہ دیکھا نظارہ تو اس نے کہا کہ بہترین، یہ جو آپس میں لڑ لیے اس کو مار دیا ہے، ختم ہو گیا، کامیاب تو یہی ہو گیا، جو غالب آ گیا اس سے ذہن میں بیٹھ گیا، زندہ میں رہوں گا، اسے مار ڈالوں گا، ذہن میں آ گیا۔ حضرت حابل لیٹے ہوئے تھے،
بکریاں چرا رہے، درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، قابل آیا، آ کر بڑا وزنی پتھر سر پر ڈالنا چاہا، حضرت حابل نے دیکھا، دفاع نہیں کیا۔ حضرت حابل نے کہا کہ دفاع نہیں کیا۔ قرآن بیان کر رہا ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ الْآخَرُ، یہاں تک قبول ہونے کے بعد فَبْعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ، آگے اور بیان کر رہا ہے، دوسرا قرآن بیان کر فَتَبَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، یہ ابھارا کس نے؟ شیطان نہیں ابھارا، یہاں نفس ابھارا۔ ہمارے اندر ایک نفس ہوتا ہے، نفس ابھارا، کہنے لگا مار دے مار دے مار دے، اب تیرے لیے بہترین یہ چیز مل جائے گی، تو فوراً پتھر ڈالنے کے لیے آئے۔ تو حضرت حابل نے کہا کہ تو جو کرنا ہے کر لے، میں دفاع نہیں کروں گا، میرا بھی بوجھ تو اٹھا لے، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس طرح پتھر ڈال دیا اور شہید کر دیا حضرت حابل کو۔ پہلا دنیا میں اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو پہلا گناہ ہوا ہے زمین پر، انسانوں میں سب سے پہلا، اور شرک نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں، یعنی مطلب ان کی اولاد آپ کی حیات تک کوئی شرک نہیں کیا، شرک آپ کی حیات تک کسی نے نہیں کیا، شرک ابھی نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں کسی نے شرک نہیں کیا، کیونکہ آپ تعلیم و تربیت کرتے تھے۔ حضرت آدم تو ادھر چلے گئے، مار دیا، مارنے کے بعد اب ہوا یہ کہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ گناہ کرنے والے کے چہرے پہ، اس کے جسم پر گناہوں کے آثار نمودار ہوتے تھے، چہرہ بدل گیا، کالا ہو گیا، دماغ پاگل کسا ہو گیا۔ اللہ کا کرم ہے، رسول پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے، ہم کتنے غلطیاں، کتنے گناہ کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں معلوم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں اندرونی طور پر، پتہ نہیں، مگر ہمارا چہرہ سیاہ نہیں ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدق ہے، ورنہ ہم یہاں پر ایک دوسرے کو چہرہ بتانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے نا، سوچنا پڑتا کہ اس نے کیا خطا کی ہے، اس کے چہرے پر جو سیاہی آئی ہے۔ تو قابل نے جیسے ہی شہید کر دیا، چہرہ بدل گیا، رنگ بدل گیا، دماغ مفروج ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب خانہ کعبہ سے واپس آئے تو پوچھا تمہارے بھائی حابل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کیا معلوم، اس نے کہا مجھے کیا معلوم، کیا میں ان کا نگران کار ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تیرا چہرہ بتا رہا ہے، تیری رنگت بتا رہی ہے، تو نے خطا کیا ہے، انہیں مار ڈالا ہے، تو ظالم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تو اس نے کیا کیا جانتے ہو؟ پہلی مرتبہ قتل ہوا، معلوم ہی نہیں، پریشان ہو گیا ہو۔ تو نوجوانوں یہاں یاد رکھو کہ ایک بات ذہن میں رکھ لو، یہ نفس بڑا خراب ہے۔ عورت ایک ایسی چیز ہے، خاتون ایک ایسی چیز ہے، آدمی بھٹک بہک جاتا ہے، اوپر شیطان اوپر سے نیچے لے آیا، یہاں نفس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام جب ان کے لیے حضرت حوا نے کہا کہ درخت کو کھا لو، تو حضرت آدم نے بھی کھا لیا اس وقت۔ وہاں سے آئے یہاں بھی آئے تو پہلا مرڈر کس کی وجہ سے ہوا؟ عورت کی وجہ سے ہوا۔ یہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ کتنی اچھی ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا بال ہیں، کیا حسن ہے، کیا اچھا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے آدمی۔ یاد رکھو کچھ شادی شدہ بھی ہیں، غیر شادی شدہ بھی ہیں۔ اگر یہ عمل غلط ہمارے قدم اٹھ گئے تو سمجھ لو کہ کہاں کس گناہ کی طرف لے جانے والا ہے وہ معاملہ پتہ نہیں چلتا۔ یہ عمل ہمیں کہاں لے جاتا ہے پتہ نہیں، کہاں نہیں معلوم، کفر تک لے جاتا ہے، نہیں معلوم قتل تک لے جاتا ہے، نہیں معلوم اور کیا کرنے والا ہے۔ یہ عمل بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا خطرناک عمل ہوتا ہے، یاد رکھو۔ جن کے گھر میں بیویاں ہیں اس کے باوجود بھی عمل ہے، غیروں کی طرف نگاہیں اٹھتی ہے، بچیوں کی طرف نگاہیں اٹھتی ہے، بڑا معاملہ نازک اور کٹھین ہوتا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا اس کے اندر، نفس نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمیشہ اچھے ماحول میں رہنا، اچھی سنگت میں رہنا، بزرگوں کی صحبت میں رہنا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نہیں، ہوس ایک ایسی بری چیز ہے، نفس ایک ایسی بری چیز ہے، کہاں کون سا خطا، کہاں کون سے جرم لے جانے والی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھے ماحول میں رہنا، اچھا ماحول بچا سکتا ہے، خدا کا ذکر بچا سکتا ہے، خدا کا خوف بچا سکتا ہے، للہیت بچا سکتی ہے، ورنہ بچنا محال ہے، ورنہ بچنا۔ حضرت آدم کے زمانے میں، ایک نبی کے زمانے میں قتل ہو رہا ہے، معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھو۔ اب ہم نبی کی اولاد تو نہیں اس وقت،
کوئی نبی ہمارے ساتھ تو نہیں ہے؟ اب ایک سہارا ہے اولیاء اللہ کا سہارا، ایک سہارا ہے علماء حق، ایک سہارا ہے اچھے لوگ صالحین، سہارا ہے۔ حفاظت تک ہو سکتی ہے ورنہ حفاظت ہونا محال ہے۔ نفس ہمیشہ غالب رہتا ہے، غالب نفس کہتا ہے چل، قدم قدم مسجد سے باہر نکلو گے، قدم قدم پر شیطان اور نفس دونوں آپ کے منتظر رہتے ہیں کہ اس کو کہاں لے جاؤں اور کسی کو بہکا دوں، کہاں ٹپکا دوں، اسے کسے ہلاک کر دوں، کس طرح اس کو برباد کر دوں گناہوں میں لے جا کر۔ یاد رکھو بڑا کٹھین مرحلہ ہے ہمارے۔ آج کا دور تو اتنا نازک ہے اور عریانیت عام ہو چکی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، زنا کی طرف لے جانے والے وسائل آسانی سے مہیا ہیں، ذرائع آسان ہیں، موبائل عام ہے، موبائل کے ذریعے سے زنا آسان بن چکا ہے آج۔ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، عورت کا جو معاملہ ہے۔ اب وہ دفنانے کا معاملہ آ گیا ہے، لے کر تقریباً 1 سال تک مورخین لکھتے ہیں، 1 سال تک قابل جو ہے اپنے پشت پر حضرت حابل کو لے کے پھرتا رہا، کروں کیا کروں کیا۔ دیکھا اللہ تعالیٰ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ، ایک کبا مرا ہوا ہے، دوسرا کبا آیا کھریدتا گیا زمین کو، پھر اس کو دفنا دیا۔ تو اس نے کہا کہ چلو میری عقل مارے گئی، افسوس کرتا رہا، کبے کو عقل ہے مجھے عقل نہیں ہے۔ اس طرح حضرت حابل کو دفنا دیا، حضرت حابل کو دفنا دیا، قابل نے دفنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، آنے کے بعد پوچھا تو وہی کہا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ، چونکہ واقعات طویل ہیں میں اختصار کر رہا ہوں، 1000 سال سے ابھی 40 سال کم تھے، اتنے 40 سال کم تھے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، روح نکالنے والے، اب میں تمہاری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ فرشتوں کو دیکھے تھے، سجدہ کرنے والے فرشتوں کو دیکھے حضرت آدم علیہ السلام ایسا، تو حضرت آدم بولے ملک الموت تم جلدی آ گئے، میرے کو تو اللہ نے 1000 سال عمر دیا نا، میرے کو 1000 سال عمر دیا، جلدی آ گئے۔ ایک روایت میں آتا کہ 60 سال پہلے آ گئے، آ کے روح نکالنے کے لیے ٹھہر گئے۔ اب روح نکالنے کے لیے ٹھہر گئے تو حضرت آدم بولے روح نکالنا چاہ رہے، اب وہاں جنت سے آیا پھر لے جانا چاہتے، اب کیا بات ہے، ابھی 60 سال ہے۔ تو بولے حضرت آدم سے فرشتے بولے اے آدم یاد کر اس زمانے میں جس وقت آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو جب پیش کیا، انبیاء بھی تھے، اس کے اندر حضرت داؤد تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بڑے پسند آئے، تو تم نے کہا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ داؤد ہیں، تمہارے بیٹے ہیں۔ آپ نے کہا کہ بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، میری عمر کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے؟ تو ان کی عمر یہ بتائی گئی، تو آپ نے اپنی عمر کے 40 سال ان کو دیے تھے نا، تو یاد آ گئے حضرت آدم علیہ السلام، ہاں دیا تھا، اس لیے پہلے آیا ہوں بولے۔ اب یہ روایت میں اتنا آتا ہے، اس کا اگلا مضمون نہیں آتا کہ 1000 سال پورے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونا چاہ رہے ہیں، دل میں تمنا ہوئی، کیا خواہش ہوئی معلوم؟ جنت میں رہے تھے، دل میں تمنا ہوئی کہ جنت کے دنیا کے میوے تو کھایا ہوں، اب جنت کا میوہ کھانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ دیکھیے ذرا غور کرو، ہم حج کے لیے یہاں سے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بولے بچوں سے بولے جو نیک فرما بردار جو عبادت زیادہ کرنے والے تھے، ان سے کہا جاؤ خانہ کعبہ کے پاس جا کے اللہ سے دعا کرو، اے اللہ مجھے جنت کے، آدم چاہتے ہیں کہ جنت سے کچھ غذائیں میوے دے دیجیے جائیں۔ ابھی بچے وہاں گئے، پتہ نہیں کتنے بچے گئے، مورخین تو نہیں لکھ کے گئے، جانے کے بعد دعا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل وہاں پہ ہیں، میکائیل وہاں ہیں، اسرافیل سورے فرشتے، چلو ہم تم کو لے چلتے ہیں، چلو ہم حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں۔ اب وہ میوے لے کے آئے، لے کے آنے کے بعد اب روح نکالی جانے والی ہے، ٹائم ہو چکا تھا، روح نکالی جانے والی ہے۔ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، یاد رکھو، روح نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جنت کے میوے تو آ چکے ہیں، روح نکالنے کے لیے حضرت جبرائیل آئے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، سب آئے ہیں۔ کیوں؟ جب داخل کی گئی تو اتنا اہتمام ہوا، جب داخل ہوئی جسد کے اندر تو اتنا اہتمام ہوا، کیا اہتمام ہوا؟ پہلی روح
پہلی روح بیٹے کی روح ایک الگ چیز ہے، وہ حابل کی روح نکالی گئی، وہ الگ ہے ظلمن. پہلی روح وقت گزرنے یعنی وقت مکمل ہونے کے بعد وہ تقدیر میں لکھا گیا حضرت حابل کی بھی نکالنے کی، مگر یہ پہلی روح جو ڈالی گئی تھی وہ روح نکالنی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس روح نکالنے کے لیے جبرائیل آئے ہیں، میکائیل آئے ہیں، اسرافیل ہے، ملک الموت ہے، سب آئے ہیں. آ کے اس زمانے میں پوچھتے تھے، بتاتے تھے، دکھائی دیتے تھے، دکھتے تھے. اب نہیں دکھائی دے رہے ہیں، اب نہیں دکھتے. اب اگر دکھائی دے فرشتے تو ہماری حالت پاگل ہو جائے گی، حیران ہو جائیں گے. پسینہ نہیں معلوم کیا کیا چیز نکل جائے گی ملک الموت کو دیکھ کر. اگر ملک الموت یہاں کر کھڑے ہو جائے، کسی کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائے تو روح نکالنے کے لیے، تو کیا کیفیت ہوگی اندازہ نہیں. یہ میرے نبی کا تصدق ہے، حضور کا صدقہ ہے. روح بھی نکل رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. روح بھی نکل رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے. جانتے ہو میرے نبی کا تصدق ہے. فرشتے آتے ہیں، روح نکالتے ہیں، لے کر چلے جاتے ہیں. روح نکلتی ہے، یاد رکھو. تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور روح نکالنے کے لیے، اور جنت سے لباس لے آئے تھے. جنت سے لباس لائے تھے. جنت سے لباس بہترین، خوشبو جنت سے ہے، عطر ہے. اہتمام ہوا جب روح نکالی جا رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی روح نکالی گئی. نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں. تو کتنے بچے تھے جانتے ہو؟ 1,00,000 کی میجورٹی تعداد تھی. 1,00,000. بعض روایت میں آتا 40,000. 1,00,000 لوگ اس دھرتی پر رہے. 1,00,000 ان کے اولاد. انہوں نے اپنی بچوں کو دیکھا، اپنی اولاد کو دیکھا. اس اولاد میں ایک بیٹا ایسا تھا حضرت شیس علیہ السلام. حضرت شیس علیہ السلام جو ان کی شان ہی نرالی تھی. سب پیدا ہو رہے ہیں تو ہر ایک کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہو رہی ہے، مگر شیس علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے، ان کی اولاد میں جو پیدا ہوئے تو وہ تنہا پیدا ہوئے. کیوں پیدا ہوئے جانتے ہو؟ اس لیے کہ خاص راز یہ ہے کہ یہ جو نطفہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکیزہ نطفوں میں میرے نبی کے نور کو، نطفے کو منتقل کرنا چاہا تو اس وقت تنہا اکیلے کا نطفہ رہا. حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیٹ میں آئے، ان کے سوا اور کوئی نہ رہا، وہی نطفہ رہا. جب تولد ہوئے، جب دنیا میں آئے تو حضرت شیس سے کہا دیکھو بیٹا تم تنہا ہو، یہ تنہا ہو. یہ بہت بڑا راز ہے، بہت بڑا راز ہے. راز وہ یہ ہے کہ جب تمہارا نکاح ہو تو پاکیزہ طور پر نکاح ہو، اور تمہارا نکاح منتقل ہو تو پاکیزہ طور پر تمہارا نکاح یعنی نطفہ منتقل ہو. اور تم اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے رہنا، ہر بلد بچے کو وصیت کرنا، نکاح ہو، پاکیزہ ہو، مسلمان ہو. اس طرح وہ نکاح کہ آپ اپنا جو ہے وصیت کرتے رہنا. دوسری وصیت یہ ہے کہ دیکھو بیٹا، ایک وصیت یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ محمد عربی پر درود بھیجتے رہنا. وہاں سے منتقل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے میرے نطفے کو پاکیزہ صلبوں میں، پاکیزہ بطنوں میں منتقل کیا. عبداللہ تک پاکیزہ صلبوں میں، پاکیزہ بطنوں میں منتقل کیا. اور یاد رکھو پاک کون ہے؟ انما المشرکون نجس. قرآن کہہ رہا مشرک نجس ہوتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں پاکیزہ بطن اور پاکیزہ صلب کے اندر منتقل کیا. تو اب اس کے اندر توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے. توجیہ کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ توجیہ کی جب ضرورت پڑتی ہے جہاں معنی سمجھ میں نہ آئے. یہاں معنی سمجھ میں آ رہا ہے. قرآن بیان کر رہا ہے مشرک نجس ہوتا ہے، مشرک نجس ہوتا ہے اور مومن پاک ہوتا ہے. تو پاکیزہ نطفوں میں منتقل کرتا ہوا عبداللہ کے نطفے میں، عبداللہ کے صلب کے اندر، عبداللہ کے صلب سے آمنہ کے بطن میں رہا. پاکیزہ نطفوں کے منتقل ہوتا رہا. حضرت شیس علیہ السلام سے آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، محمد عربی پر درود پاک پڑھتے رہنا کثرت کے ساتھ. پہلی اولاد پر جو درس دے رہے، سبق پڑھا رہے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ ادبوا اولادکم ثلاث خصال.
تم اپنی اولاد کو 3 خصلتوں 3 عادتوں کی تعلیم دینا. ایک تلاوت قرآن کی تعلیم دینا, دوسرا حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینا, حضور کی محبت. حضرت آدم نے اپنی اولاد کو جو حکم دے رہے ہیں وہی حکم میرے آقا نے فرمایا تم اپنی اولاد کو حب نبوی پر. حب نبوی کی علامت کیا ہے؟ حب نبوی کی علامت یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے اپنے نبی پر. سب سے بڑی علامت یہ ہے. تو یاد رکھیں کہ میرے سامعین, حضرت آدم علیہ السلام کی روح نکالی گئی. نکالنے کے بعد کفنا دفنا غسل دیا گیا, غسل جیسا ہوتا ہے. اب نماز کی باری آئی, نماز پڑھانے کی کا معاملہ آیا. تو نماز جو پڑھائی حضرت جبرائیل نے نماز پڑھائی. حضرت جبرائیل نے فرشتے اترے ہوئے, فرشتے انگنت فرشتے اترے ہوئے, نہیں معلوم سارے فرشتوں کو اللہ نے اتار دیا ہوگا, سارے فرشتوں کو اللہ نے اتار دیا. حضرت آدم کی پوری اولاد موجود ہے. نماز جنازہ ہوئی, دفنائے کہاں؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ عرفات مقام میں دفنا دیا گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جہاں خانہ کعبہ مطاف ہے اس ایریے میں دفنا دیا گیا, خانہ کعبہ جہاں موجود ہے. علی الاختلاف بہرحال حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت کر گئے. انشاءاللہ العزیز یہ 1000 سال کا مختصر خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. انشاءاللہ اگلا مضمون ہم کو جانا ربیع الاول تک جانا ہے, حضور کی ولادت تک. اس لیے میں آپ کو چند باتیں انبیاء علیہ, یہاں ذکر امام بخاری لائے ہیں, اتنا ہر چیز کو نہیں لائے, مگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیے ہیں. تو میں انبیاء کی ترتیب سے انشاءاللہ مختصر آئندہ درس اسی کے متعلق ہوگا انشاءاللہ العزیز. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کیا ہوتا رہا, کب یعنی دنیا میں بت پرستی وجود میں آئی, انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم ذکر کریں گے. اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے, جوابات دیے جائیں گے. آج جوابات پر ہمارے سلام و دعا پر آج کی محفل اختتام تک پہنچتی ہے انشاءاللہ. ان کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں کیا, کہاں سے ثابت ہے؟ سوال ہے. قرآن کریم سے بھی ثابت ہے, احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے. نبی کے وسیلے سے دعا کرنا دونوں سے بھی ثابت ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے, احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایک ہو گیا, اے لوگو تم اللہ کے دربار میں وسیلہ طلب کرو. دوسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں یاد رکھو کہ گناہ ہوا تو کس کے پاس جانا ہے؟ بولو, کس سے مانگنا ہے؟ یہ زمانہ ہو یا آدم علیہ السلام کا زمانہ ہو, کسی بھی زمانے میں کسی نبی کے بھی زمانے میں, تو کہاں جانا ہے؟ اللہ کے دربار میں. اللہ تو معاف کر سکتا ہے نا, اس کے سوا کون معاف کرتا؟ بولو اللہ ہی معاف کرتا. ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے, اللہ معاف کرا تو معاف, نہیں تو ورنہ نہیں تو معاف نہیں. کیا بولنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ کو بولنا چاہیے میرے دربار میں آؤ, میرے دربار میں آؤ. گناہ ہوا ہے تو میرے دربار میں آؤ, مانگو. بولو. مگر اللہ قرآن کریم میں بیان کر رہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے لوگو جب تم پر ظلم ہو جائے, کوئی بھی گناہ کتنا بھی بڑا, یا کوئی قید نہیں, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جب وہ ظلم کرتے ہیں, زنا کر کے, چوری کر کے, نہیں معلوم کون سا دنیا کا سب سے بڑا اگر گناہ ہوا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اپنے نفسوں پر, جاؤک اے حبیب تمہارے دربار میں جائیں, خدا کے پاس کیوں نہیں آئے؟ سوال میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کے بھیجے میں بیٹی بات ہے, کیوں شرک ہوا نا؟ خدا بھجا رہا ہے رسول کے دربار میں, شرک نہیں ہوا. آگے جاؤ کا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ,
وہ ان کے لیے اللہ کے رسول ان کے لیے دعا طلب کرے، وہ اللہ سے دعا مانگے اور اللہ کے رسول ان کے لیے دعا طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا بیان کیا۔ اے حبیب تم ان کے لیے سفارش کرو، میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرا گویا میں تمہاری سفارش کروں۔ یہ تو اور بہت سارے آیات احادیث ان گنت ہیں، آپ نہیں گن سکتے، اتنے آیات اور احادیث شریفہ ہیں۔ اللہ کے رسول کا وسیلہ مانگنا خود جو ہے آپ اللہم رب ہادی دعوت التامہ والصلاة القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ۔ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ ہم کو عطا فرمانا ان کی سفارش، انہوں سفارش کرنا ہم کو تاکہ ہم جنت میں جائیں۔ یہ بول رہے ہیں آپ۔ اے اللہ سے کیا بول رہے ہیں؟ اے اللہ میرے کو نبی کی سفارش سے جنت میں ڈال دے۔ یہ بول رہے ہیں آپ۔ اے اللہ ہم کو نبی کی سفارش سے جنت میں ڈال دے۔ اللہ کو جلال آنا کہ نہیں آنا؟ میں تیرا خالق، میں تیرا مالک، تو میرے سے بول، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ایسا جملہ بولتا ہے، ان کی سفارش سے میرے کو جنت میں ڈال بول کے۔ اللہ کو جلال میں آنا نہیں، اللہ کو جلال میں نہیں آتا۔ اللہ اپنے محبوب کو مقام عطا کیا ہے، وہ مرتبہ عطا کیا۔ اے حبیب تم سفارش کرنا، تمہیں وہ مقام دیتا ہوں، وہ مرتبہ دیتا ہوں، تمہیں وہ شان دیتا ہوں، جدھر جدھر نگاہیں جدھر جدھر انگلیاں پھرتے گئی اتنے کی تم شفاعت کرتے رہو گے، میں داخل جنت کرتا رہوں گا۔ یہ تم کہاں سے کہتے ہو جب وسیلہ؟ وسیلہ تو میرے نبی کو وہ مقامت آ گیا۔ ورزقنا شفاعتہ، یہی بولتے ہیں نا، ورزقنا شفاعتہ، اے اللہ ہم کو ان کی سفارش عطا کر۔ سفارش بولے تو ٹرانسلیشن کرے اردو میں آسان زبان میں، اے اللہ محشر میں ان کی سفارش میں جنت میں ڈال دے۔ یہ بول رہے ہیں آپ۔ اب اتنا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو کیا بولیں گے؟ کم سے کم اگر یہ وسیلہ اور اس پر ان گنت دلائل پیش کر سکتے، چونکہ ٹائم نہیں ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ دیر سے اگر آ گئے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو کوئی سجدے میں ملتا، کوئی رکوع میں ملتا، کوئی قیام میں ملتا۔ سب سے پہلے یاد رکھو کہ دیر سے آئے تو بھاگتے ہوئے، تیزی سے بھاگتے نہیں آنا، تیز چلنا مگر بھاگتے ہوئے نہیں آنا، زور زور سے بھاگتے ہوئے مسجد کے آداب ختم ہو جاتے۔ آپ کا اشتیاق ہے، یہ تیز بھاگتے ہوئے آ رہے اشتیاق ہے، مگر تیز چل کے آنا اشتیاق، اتنی شریعت نے اجازت دے دی آپ کو۔ اب رہا، دیکھیں امام صاحب سجدے میں ہے تو سیدھا اللہ اکبر جملہ پہلے بولنا، اللہ اکبر فرض ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکعت باندھ لینا، کھڑے ہو کر سیدھا سجدے میں۔ ایک سجدہ ملتا ہے تو سجدے میں چلے جانا، سجدے کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض نے انتظار کرتے پہلے اٹھنے دو، پھر دوسرے سجدہ کر کے اٹھنے دو، اب جب ملوں گا انہوں نے صاحب ٹھہرے جب اپن بھی اپن ساتھ ملیں گے۔ اتنا ثواب سے محروم ہو گئے آپ، بہت بڑے ثواب سے محروم ہو گئے۔ دوسرا رکوع میں ملنا ہے، رکوع میں چلے گئے تو اب دیکھنا کہ انہوں اللہ اکبر بول کے اٹھ رہے ہیں، اپن جا رہے ہیں، بولے تو آپ کا رکوع نہیں ملا، آپ کا رکوع نہیں ملا۔ کم سے کم امام صاحب رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم دونوں کے ایک مرتبہ بولنے کے برابر ہے تو سمجھ لو وہ رکوع آپ کو مل گیا، وہ رکعت مل گئی۔ انہوں اٹھ رہے اپن جا رہے ہیں، وہ رکعت نہیں ملی۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہم کو اپنی شریعت کو سمجھ رہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص فلسطین کی مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غیبی مدد فرما۔ ظالم جو ظلم کر رہا ہے بچوں پر، عورتوں پر، بیواؤں پر، اے اللہ پانی سے، کھانے سے، غذا سے، سب سے روک رہا ہے، مولا ان کے عزائم، ناپاک عزائم کو نیست و نابود فرما دے۔ ان کے ہتھیار انہی کے خلاف استعمال کر کے انہیں نیست و نابود فرما دے۔ ہمیں وہ قوت عطا فرما، وہ قوت عطا فرما، تیرے دین کے لیے مر مٹنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، ما علینا الا البلاغ۔